لوگ جو بالکل سفید، خود ہی ملک، خود ہی بستی کو جلوایا، خود ہی قتل کروایا، خود ہی سب کچھ کروایا، خود ہی خاندان میں لوٹ کروا دی اور خاندان کو برباد کر دیا، اور پھر اس کی اشکشوئی کے لیے، ان کے آنسو پوچھنے کے لیے کار سے پہنچ گئے. کہاں ہے؟ ارے ہمارے گھر پہ فلانے نیتا آئے تھے بڑے بھاری. حالانکہ وہی سب کچھ کروایا ہے اور وہی پہنچا ہے 10 20 200 500 1000 2000 ریلیف دینے کے لیے اور ان کی آنسو پوچھنے کے لیے کہ چلو ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں گے. یہ بستی جو جلا دی ہے دوسرے پارٹی والوں نے، ہم اس کو بنوا دیں گے. اس طرح کے وعدے کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جنوں میں بھی، اسی طرح انسانوں میں جو جادوگر ہوتے ہیں یہ بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں. کچھ تو گندے قسم کے ہوتے ہیں، معروف ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بڑے سفید پوش جادوگر ہوتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کی آڑ میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور ان کے انڈروں میں ابھی میں بتاؤں گا کہ ان کی پہچان کیا ہے، وہ میں بھی بتاتا ہوں. تو جو ہے کیا کہتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور اپنے غیب دانی کا، اپنی ولایت کا لوگوں کے درمیان ڈنڈی ڈورا پٹواتے ہیں کہ تیرے پیٹ میں کیا ہے، اس کے پیٹ میں کیا ہے، اور تیرے دل میں کیا ہے، تیری بیماری کیا ہے، تو نے کیا کھایا ہے، تو نے کیا کیا ہے، یہ جادو فلاں جگہ کیا گیا فلاں، ایسے بتاتے ہیں نا. اور یہ بیچارے جاہل عوام، اللہ انہیں ہدایت دے، یہ ان کے ہاتھ پاؤں چومتے. ارے پیر صاحب تو بڑے پہنچیلے پیر ہیں بھائی، یہ بڑے بڑے بزرگ ہیں، بابا ہیں، چہرہ دیکھتے ہی مرض بتلا دیتے ہیں. ہر غلط کہنے کا مطلب ہے میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، اس طرح سے جادوگر ہوتے ہیں. اور یہ جادوگر جو ہوتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ اکثر و بیشتر اولاد سے بھی محروم ہوتے ہیں. ان کی زندگی بڑی کڑوی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کے سامنے بظاہر پیسہ لوٹنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ لوگ بنے ٹھنے رہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی بڑی تنگ ہوتی ہے. چنانچہ اور یہ اکثر و بیشتر بیچارے جو جن ہوتے ہیں، یہ سماج کے کچلے ہوئے نچلے طبقے کے لوگ، قبیلے کا سردار ان کو استعمال کرتا ہے، جنوں کے قبیلے کا سردار ان کو. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں بھی سعودیہ، مملکت سعودیہ کے اندر بھی بعض لوگ ہیروئنوں کی اسمگلنگ کرتے ہیں، پاکستان سے، افغانستان سے، فلانے سے. کچھ لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں، پیٹ کے اندر ہیروئن رکھ کر کے آتے ہیں، کچھ لوگ سینے کے اندر ہیروئن رکھ کر کے آتے ہیں، کچھ لوگ کسی طرح سے اسمگلنگ کرتے ہیں. کیوں؟ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ اسمگلر نہیں ہوتے، بلکہ یہ پیٹ کے لیے، غربت، غریب، سماج کے کچلے ہوئے لوگ. اب ان کے بچے بھیک مانگتے ہیں، بھکاری ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ان گینگوں کے ہتھے چڑھتے ہیں، اور وہ پارٹی والے ان کو منہ مانگا پیسہ دیتے ہیں. اور سعودیہ کے اندر جو ہے اللہ انہیں غارت کرے، سعودیہ کے اندر ہیروئن اسمگل، گانجے، بھنگ اسمگل کرواتے ہیں. اور آخرکار ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس ملک کی کو سلامت رکھے، اس ملک کے لوگوں کو سلامت رکھے کہ الحمدللہ ان کی پکڑ ہوتی ہے اور ان کی گردنیں کٹتی ہیں، جبکہ پتہ ہے سب کو کہ سعودیہ کے اندر ہیروئن یا اسمگل کرنے والوں کے گردنوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حرکتیں خبیث قسم کے لوگ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جنوں کے اندر بھی، جادوگر کے انڈر میں جو لوگ جن ہوتے ہیں وہ بھی اپنے سماج کے کچلے ہوئے بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں، لیکن اب ان کو سرکشی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو وہ کرتے ہیں. چنانچہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تجربے کار آدمی نے جو یہ کام کرتے ہیں، ان کا واقعہ ہے. وہ بتا رہے تھے کہ ایک عورت کے اوپر ایک جن موجود تھا، تو کہنے لگے کہ میں اس کے علاج کے لیے گیا، تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے اس کے اوپر قرآن پڑھنا شروع کیا. تو جب وہ جن اس عورت کے اوپر حاضر ہوا تو اس سے میں نے پوچھا کہ تو اس کے اوپر اس عورت سے تو نکل جا، اس عورت کی سواری چھوڑ دے. اس نے کہا نہیں چھوڑوں گا. اس جن نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا اس کی سواری. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں چھوڑے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ جادوگر مجھے قتل کر دے گا، اگر میں اس کو چھوڑوں گا تو جادوگر مجھے قتل کر دے گا. تو میں نے اس جن سے کہا کہ بھائی تو چھوڑ دے اور ایسی جگہ چلا جا جس جگہ تجھے کوئی نہ پا سکے، تو ایسی جگہ بھاگ جا. تو اس نے کہا میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا جادوگر میرے پیچھے کوئی نہ کوئی گنڈا لگا دے گا، جن کو کسی نہ کسی بدماش جن کو لگا دے گا اور مجھے پکڑوا کے مروائے گا. تو میں نے کہا اس سے کہ اگر تو سچے دل سے توبہ کر لے اور اسلام قبول کر لے تو میں تیری مدد کر سکتا ہوں کہ کچھ مسلمان مومنین جنوں کو تیرے ہمراہ لگا دوں تاکہ تو جو ہے تیری حفاظت کریں وہ لوگ. تو اس نے کہا کہ نہیں. اور پھر اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے کچھ ایسی قرآن کی آیتیں سکھا دوں گا کہ تو جب پڑھے گا تو جو جن گنڈے تیرے پیچھے آئیں گے وہ تیرے قریب نہیں آ سکتے ہیں، تجھ سے دور بھاگیں گے. اس نے کہا نہیں، میں تو اسلام قبول نہیں کروں گا، میں اسلام قبول نہیں کر سکتا، میں عیسائی ہوں تو میں عیسائی ہی رہوں گا. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تو اگر نہیں نکلے گا تو میں قرآن پڑھتا ہوں. چنانچہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور وہ بڑا ڈھیر تھا اور ڈنڈا اٹھایا اور پیٹنا شروع کیا میں نے اس جن کو. بولے جب میں نے پیٹنا شروع کیا تو اس نے کہا اچھا نکل جاؤں گا، بھاگ جاؤں گا، بھاگ جاؤں گا، بھاگ جاؤں گا. اور اس کے بعد الحمدللہ وہ
چھوڑ کر کے چلا گیا۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جادوگر جو ہوتے ہیں ایسے ہی نہیں کہ بس ایک کے پیچھے ایک کو لگا دیتے ہیں، بس نہیں، بلکہ ایک کو بھیجتے ہیں اس کو پریشان کرنے کے لیے، اور اگر وہ پریشان نہیں کرتا یا بھاگنے کی کوشش کرتا تو دوسرا پیچھے لگا رہتا کہ اگر یہ بھاگے تو اس کو مار ڈال، اس کو مار ڈال۔ ایسے گنڈے بھی کرتے ہیں اس ملک میں، ہمارے ملکوں میں جو گنڈے ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں کہ دیکھ یہ گنڈا جا رہا ہے، یہ فلاں کو مارے گا، اگر مارے گا مثلا کوئی رشتہ دار ہے اس گنڈے، اب لیڈر جو گینگ کا سردار ہے گنڈوں کا، اس نے کہا تو جا فلاں اپنے سردار اپنے کسی دوست کو مار ڈال، وہ میرے خلاف ایسا ایسا کر رہا ہے۔ اب بیچارہ یہ کیا کرے، یہ تو مجبور ہے، یہ چنانچہ وہ گیا مارنے کے لیے، اب اس کو کیا معلوم ادھر سے پیچھے سے لیڈر نے ایک دوسرے گنڈے کو لگا دیا، دیکھ اگر یہ کہیں ادھر ادھر بھاگے یا نہ مارے تو پیچھے سے اس کو شوٹ کر دیجیے، خلاص معاملے ختم۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو نا؟ تو اس طرح سے ہوتا ہے، گینگ کا ہوتا ہے، اس طرح سے لڑائی ہوتی ہے، مار ہوتی ہے، اور اس طرح سے مارتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو ایسے ہی جادوگر بھی جن کو بھیجتا ہے پریشان کرنے کے لیے، اور اس کے پیچھے بھی اگر وہ نہیں تنگ کرتا ہے یا چھوڑ کے بھاگنا چاہتا ہے تو دوسرے کو لگا دیتا ہے اس کو قتل کر ڈال۔ پورا وہی چل رہا ہے، وہی معاملہ ہے یہ۔ چنانچہ بہرحال تو یہ واقعہ تھا اس طرح سے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ جادوگر جن کو حاضر کیسے کرتا ہے۔ جنات کو حاضر کرنے کے مختلف طریقے ہیں، متعدد اس کے طریقے ہیں، اور سب کے سب جتنے بھی طریقے ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ سارے کے سارے طریقے کفر اور شرک کے اوپر مبنی، صراحتاً کھلم کھلا کفریہ اور شرکیہ یہ طریقے ہیں۔ ہیں تو بہت سارے طریقے، لیکن میں انشاءاللہ تعالی صرف 8 طریقوں کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا، اور ہر طریقے میں استعمال کیے جانے والے شرک کی بھی وضاحت اور کفر کی بھی تصریح آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، تاکہ ہمارے یہ سیدھے سادھے بھولے بھالے جو مسلمان مرد یا مسلمان عورتیں ہیں ہمارے سماج اور سوسائٹی کی، جو یہ نہیں فرق کر پاتے ہیں، جو یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ جادوگر کون ہے، کیسے کرتا ہے، اور قرآنی علاج کیا ہے اور شیطانی علاج کیا ہے، ان تمام سب چیزوں کے بارے میں وہ فرق نہیں کر پاتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ کس کا تعلق ایمان سے ہے اور کس کا تعلق شیطان سے ہے، اور یہ معاملہ بھی پرپیش ہوتا ہے کہ جو ہے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو آئیے میں اس تعلق سے میں آپ کو بتلاؤں، اور معاملہ اور بھی گمبھیر اور پرپیش ہو جاتا ہے جب جادوگر کبھی کبھی زور سے قرآنی آیت پڑھ دیتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ جادو کے منتر پڑھتا ہے۔ کبھی کبھی معاملہ یہاں اور گمبھیر ہو جاتا ہے، تو عوام الناس بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ زور سے اس نے قرآن کی آیت پڑھی اور دھیرے دھیرے وہ اپنا کیا کیا، چپکے سے کچھ آیتیں 2-3 آیت ظاہر کر دی اور بقیہ وہ منتر پڑھتا ہے۔ تو مریض یہ سمجھتا ہے یہ ماشاءاللہ حضرت جو ہے قرآن سے علاج کر رہے ہیں۔ اب وہ بیچارہ یہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ یہ شرک ہے یا کفر ہے یا اندر کیا کرتا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو آئیے میں ان تمام سب چیزوں کو پورا واضح کر دوں اور کھول کے آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ آپ کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے کہ قرآنی علاج کیسا ہوتا ہے اور شیطانی علاج کیسا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ جو طریقے میں بیان کروں گا، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ نوز باللہ آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی کسی کو بھی اس کی توفیق نہ دے۔ ہمارا مقصد صرف بیان کرنے کا یہ ہے تاکہ اس طرح کے طریقے اگر کوئی بھی متقی اور پرہیزگار بننے والا آدمی استعمال کرے تو آپ دھوکہ نہ کھائیں اس کے تقوی اور پرہیزگاری کے، یہ سمجھ لیں کہ یہ کافر اور مشرک اور جادوگر آدمی ہے۔ صرف مسلمانوں کو گمراہیوں سے بچانے کے لیے میں یہ طریقے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور مجرموں کی کارستانیوں سے آپ کو مطلع کر رہا ہوں۔ جن کو حاضر کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے میں جادوگر اندھیرے کمرے میں داخل ہوتا ہے، پھر آگ جلا کر کوئی خاص قسم کی دھونی، خاص قسم کی خوشبو اس آگ کے